سورہ الفرقان آیت نمبر 67۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو بڑھانا، حد سے تجاوز کرنا، دکھاوا، نمود و نمائش، فضول خرچ، پیسے کا بے دریغ استعمال اسراف کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہاتھ کو تنگ رکھنا، ہاتھ کھینچے رکھنا، روکے رکھنا، ضرورت اور گنجائش ہوتے ہوئے بھی وقت اور موقع پر خرچ نہ کرنا بخیلی کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ ہر ذات نے خود ہی سے کرنا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب پر ہم کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہم سب کا صحیح نگہبان ہے۔ آیت نمبر 68۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے ساتھ دوسرے ناموں کو مدد کے لیے مت پکاریے، دعا خالص اپنے رب سے ہی کیجیے۔ کسی بھی جان کا جسے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، قتل گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں دھکیل دینے والا عمل ہے۔ ان پر دنیا و آخرت دونوں جگہ ہی سخت وبال ہوگا۔ آیت نمبر 69۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ گناہ کبیرہ قصداً اور عادتاً کرنا ذلت و خواری اور دائمی عذاب کا باعث ضرور بنے گا۔ آیت نمبر 70۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے
بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے رجوع کیجیے، اپنی غلطی، اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، ندامت دکھائیے۔ جن غلطیوں اور گناہوں کا سد باب ممکن ہو، کفارے کی صورت میں ضرور ادا کیجیے۔ اصلاح اپنائیے اور اللہ کی راہ میں دلی عہد کے ساتھ ڈٹ جائیے۔ چھوٹے بڑے ہر گناہ، ہر بری عادت کو ترک کر دیجیے۔ اپنے رب پر اپنے دل کی سچائی سے ایمان لا کر اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے پر سختی سے قائم ہو جائیے۔ اپنے کردار میں استقامت لائیے۔ ہر حرام اور ناجائز فعل سے دور ہو جائیے۔ حلال اور جائز راستوں کو اپنائیے۔ نیکی کی راہ میں قدم بڑھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے برے اعمالوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، کیونکہ آپ نے غلطی کر کے کچھ سیکھا، ندامت دکھائی، پستی میں گرنے کے بعد گناہوں کی دلدل سے نکلنے کے لیے مشقت کی، لوگوں کے طنز و طعنے سہے، بری سنگت کو چھوڑا، کنارہ کشی اختیار کی، بری عادتوں کو ترک کیا، اپنے مشاغل بدلے، تکلیف اٹھائی، کوششیں کی، تو یقیناً آپ کا رب آپ کے دل کی سچائی کو دیکھتے ہوئے آپ سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے گا، آپ کے گناہ بخش دے گا، آپ کے کیے گئے گناہوں کے وبال سے چھٹکارے کی کوئی صورت نکال دے گا، آپ کی ضروریات حلال اور جائز راستوں سے پوری کر دے گا، آپ کی خواہشات اور دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی، اور آپ کا رب اپنی طرف سے اپنی رحمت کا انعام اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دے گا۔ آیت نمبر 71۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے، وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف ابھی سے لوٹ چلیے، اپنے دل سے اور اپنی روح سے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 72۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ذاتی بغض، کینہ، عداوت، لالچ، حرص، ہوس، احساس کمتری، جہالت، بدکاری ہمیں شریر کا مددگار بنا دیتی ہے، اور ہم اپنے فعل و عمل سے برائی کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تورات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بیان کردہ شریعت کے مطابق
قصداً جھوٹی گواہی دینے والے کی وہی سزا ہے جو سزا اس نے اپنی جھوٹی گواہی سے ملزم کو دلوانی چاہیے۔ یہ آپ کے رب کا طے کردہ قانون ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں سزا سے بچ بھی گئے تو آپ کی آخرت ضرور غارت ہوگی۔ نہ جھوٹ بولیے، نہ قصداً اسے فتنے کی غرض سے پھیلائیے، اور نہ ہی جانتے بوجھتے پردہ پوشی کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ عادی مجرم قانون کی گرفت سے بچ جائے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے قصداً ایسا کرنے پر بھی آپ کی وہی سزا ہے جو کہ مجرم کی، کیونکہ اصولاً آپ اس کے جرم میں مددگار بنے۔ الا یہ کہ جان و مال کا ڈر خوف ہو یا کسی دوسرے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ بہتر ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنا اٹھنا بیٹھنا قابو میں رکھیے۔ غیر ضروری شغل، کھیل کود، بری عادات سے اجتناب برتیے۔ میلے ٹھیلوں میں بن سور کر شریک مت ہوئیے۔ اللہ کی راہ میں ہر طرح کی لغویات سے منہ موڑ لیجیے۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیجیے۔ آیت نمبر 73۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعميانا۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ آیت نمبر 74۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اپنے رب کے کلام میں بیان کردہ نصیحتوں کی طرف دھیان دیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے رب کو پکاریے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خوشی و کامرانی طلب کیجیے، اور پرہیزگاروں کی راہ اپنائیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنائیے۔ آیت نمبر 75۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا۔ آیت نمبر 76۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اچھے اعمال اپنائیے، اچھی صحبت اپنائیے، علم حاصل کیجیے، حلال اور پاک و صاف رزق کے لیے
جستجو کیجیے، فرض عبادات کی پابندی کیجیے، کثرت سے توبہ و استغفار اپنائیے، معاملات کی اصلاح رکھیے اور اپنے رب کی راہ کے پابند بن جائیے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں آپ پائیں گے۔ آیت نمبر 77۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ دعا کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں، مدد کے لیے پکارنا، التجا کرنا، فریاد کرنا اپنے رب سے۔ یقیناً ہمارے انفرادی اور اجتماعی اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم خود کو اپنے رب کی رحمت و برکت کا حقدار ٹھہرائیں۔ سچائی یہ ہے کہ جب ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بری طرح پھنس جاتے ہیں اور کوئی دوسری راہ ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہی ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس پر بھی یہ ہمارے رب کا فضل و کرم ہی ہے کہ وہ ہماری فریاد، ہماری پکار کو سنتا ہے، ہمیں بخش دیتا ہے، ہماری مصیبت ہم سے دور کر دیتا ہے، ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اپنے رب سے دعا آپ کے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔